وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، نیکی کی راہ پر چلنے کی برکت الگ الگ شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ کل میں نے یہ بتایا تھا کہ انسان نیکی اور بھلائی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برکت نصیب فرماتا ہے۔ برکت زندگی میں، عمر میں، مال میں، اولاد میں اور ان نعمتوں میں جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے نیکی اور بھلائی کا ایک اور بڑا فائدہ آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ آیت میں ایک بات کو دو مرتبہ کہا گیا ہے۔ ایک دفعہ اس طرح کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور پھر اسی کو دہرایا گیا کہ سنو، دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملے گا۔ غور کیجئے، انسان مال کما لیتا ہے مگر اسے سکون نہیں مل پاتا۔ انسان اونچا گھر بنا لیتا ہے مگر سکون نہیں مل پاتا۔ انسان بہترین سواری پر چل رہا ہے مگر سکون غائب۔ انسان بہترین کپڑے پہن رہا ہے مگر سکون موجود نہیں۔ دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جہاں ترقی ہی ترقی ہے، آرام ہی آرام ہے، علاج کی بہترین سہولت، رہنے کے لیے بہترین مکانات، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہاں رہنے والے لوگ خودکشی کر کے مر رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ انہیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے مگر پھر بھی خودکشی کر رہے ہیں۔ سویڈن دنیا کا ایک ملک ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ کہتے ہیں دنیا میں جنت ہے، یہ جنت الدنیا، کہتے ہیں یہ دنیا کی جنت ہے۔ وہاں ہر بچے کے لیے تعلیم مفت ہے، یعنی حکومت انتظام کرتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، اس کا علاج ہونا ہے
حکومت کے خرچ پر ہوتا ہے، کسی آدمی کا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہے، ہر طرف آسانی، سہولت، خوبصورت منظر، لیکن اس کے باوجود وہاں بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ غور کیجئے کیوں؟ وجہ اس کی صرف ایک ہے، وہ یہ کہ دنیا کی چیزیں نصیب ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو سکون بھی مل گیا۔ نعمتیں ان کے پاس ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے کے نتیجے میں دل کا سکون غارت ہو گیا۔ اب ساری چیزیں تو ہیں لیکن اطمینان کی دولت نہیں ہے۔ انسان اپنے پیسوں کے ذریعے نرم اور آرام دہ بستر خرید سکتا ہے، پرسکون نیند نہیں خرید سکتا ہے۔ انسان پیسوں کے ذریعے بہترین کپڑے پہن سکتا ہے، مگر اس کے پہلو میں جو دل ہے اس کے لیے وہ اطمینان کی دولت نہیں خرید سکتا۔ سکون کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ گئے اور 100 روپے میں کرانے کی دکان سے خرید کے لے آئے، آپ نے جھولا لیا کہ چلیے آج افطار بھی لانا ہے اور تربوز خربوز کے ساتھ حضرت سکون بھی خرید کے لانا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ساری کائنات میں سکون اگر رکھا ہے تو صرف اپنے نام میں رکھا ہے، صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اسی لیے ایک ہی آیت میں دوہرا کر یہ بات کہی گئی کہ سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں سکون نہیں مل سکتا، اطمینان نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، گناہ کرتا رہے اور پھر پرسکون بھی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کے لیے سکون نماز میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، عبادت میں ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے رونے میں ہے، اللہ سے مانگنے میں ہے۔ آپ دیکھیے ایک انسان پریشان ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے آگے رویا، گڑ گڑایا، دعا مانگی۔ دعا مانگا، ابھی اس کی وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی، اس نے صرف اللہ کے آگے دعا مانگی ہے۔ اللہ جب چاہے گا تکلیف کو دور کر دے گا، لیکن ابھی اس نے صرف دعا مانگی ہے دل لگا کر۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ انسان کا دل اللہ سے مانگ کر ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنی پریشانی کہہ دی، میں نے اپنی عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اب اللہ جب چاہے گا میری اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یہ ہے وہ سکون کی دولت جو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے، اللہ نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک آدمی بہت پیسے والا نہیں ہے، بہت مال اس کے پاس نہیں ہے، بہت اچھا گھر نہیں ہے، بہت اچھی سواری نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، طاعت اور عبادت کے ساتھ خوشی سے جی رہا ہے، سکون سے جی رہا ہے، اچھی نیند اس کو آ جاتی ہے،
راحت سے وہ کھا پی کے اطمینان سے آرام کرتا ہے۔ یہ ہے سکون کی دولت۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو سکون ہی سکون ملا ہوگا، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اتنا مال ہے، اتنا منصب ہے۔ کبھی آپ ان سے جا کر تنہائی میں پوچھئے کہ آپ سکون کے ساتھ ہیں، وہ ارشاد فرمائیں گے کہ سکون کی سین تک غائب ہے۔ سکون کس کو کہتے ہیں ہم کو نہیں پتہ، اس لیے کہ مال تو بہت ہے مگر مسائل بھی بہت ہیں، دشواریاں بھی بہت ہیں۔ ایک آدمی بادشاہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سکون میں ہوگا، اطمینان میں ہوگا۔ آپ اس سے پوچھیں بادشاہ سلامت ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ ہر وقت مجھ کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی میری سلطنت چھین نہ لے، میری بادشاہت چھین نہ لے، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی مجھ کو مار نہ ڈالے، کوئی مجھ سے میرا اقتدار واپس نہ لے لے، ہر وقت مجھ کو الجھن ہے بادشاہ، لیکن بے سکونی کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، کسی دوسرے علاقے سے کچھ لوگ آئے ان سے ملاقات کے لیے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے یہ بادشاہ ہیں تو عالی شان محل ہوگا، اس میں رہتے ہوں گے، اور بہت سارے ان کے دربان سپاہی باڈی گارڈ محافظ ہوں گے۔ لیکن جب مدینے میں آئے تو کہیں کوئی محل نہیں، ملاقات کرنی تھی تو پوچھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ جنگل کی طرف کسی کام سے گئے تھے، ادھر ہی دیکھ لو مل جائیں گے۔ وہ گئے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور تکیے کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی ہے اور اطمینان سے آرام فرما رہے ہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، اطمینان سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے، اور اس طرح وہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور درخت کے نیچے، اور پتھر کو تکیہ بنایا ہوا ہے۔ اس شخص نے جو کچھ اور تصور لے کر آیا تھا، جب اس نے یہ دیکھا تو ایک جملہ کہا، اور وہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے، حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا اور زمین کو انصاف سے بھر دیا، اسی لیے آپ کو کسی کی طرف سے اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ اطمینان سے سو رہے ہیں۔ آپ کو محافظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی دربان چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب انسان اللہ سے جڑے گا سکون ہی سکون پائے گا۔ جب اللہ کی طرف لوٹ کر آئے گا اسے اطمینان کی دولت ملے گی، وہ فقیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، تب بھی مطمئن رہے گا، وہ پیسے والا ہوگا تب بھی مطمئن رہے گا۔ اور اگر کوئی انسان اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یاد میں نہیں لگتا، اپنی زندگی گزارے جا رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایسے انسان کو سکون کی دولت نہیں ملے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں بغیر نیند کی گولی لیے ہوئے سو نہیں سکتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دل کو قرار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اطمینان کی دولت نہیں ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بیچارہ سیدھا سادہ عام آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اطمینان سے سو رہا ہے، ایسے ٹھاٹ سے سوتا ہے کہ بادشاہ بھی نہ سوئے، لیٹ گیا اور فوراً سو گیا،
اطمینان سے. بعض تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جن کا قیلولہ بھی ظہر سے عصر تک ہو جاتا ہے، اطمینان سے آرام فرما رہے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں ہے، اللہ والے تھے، وہ کسی وقت آرام فرما رہے تھے تو نیند کے وقت کوئی خواب دیکھا، اس میں کوئی تجلی ظاہر ہوئی. وہ ایسی تجلی اور کیفیت تھی کہ اس سے دل بہت ان کا باغ ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی. تو بعد میں یہ ہوا کہ وہ اسی طرح کی کیفیت اور تجلی کی تلاش میں ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ ذرا نماز کا وقت ہوا، فرض نماز پڑھی، سنت پڑھی اور کہا لاؤ تکیہ، اور پھر لیٹ گئے. اور پھر نماز کا وقت آیا، پھر نماز پڑھی، پھر کہا لاؤ تکیہ، پھر سو گئے. جو آپ کو بتانا تھا وہ یہ کہ دیکھیے، جب انسان کا دل پرسکون ہوگا تو ہر چیز میں، اس کی زندگی کے ہر حصے میں سکون آ جائے گا. اب اسی سے ایک جڑی ہوئی ایک بات بتاتا ہوں. انسان کی زندگی اس وقت تک پرسکون نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے گھر میں سکون نہ ہو. مان لیجئے کوئی انسان ہے، بہت روپے پیسے والا ہے، مال اسباب والا ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اچھے مزاج کی نہیں ہے. اب جب وہ لوٹ کے گیا، امیر کبیر نواب صاحب گھر واپس لوٹ کے گئے، معلوم ہوا کہ گھر میں مہابھارت چھڑی ہوئی ہے. اب کون سا ان کو سکون ملے گا؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ انسان کی زندگی کا سکون اس کے گھر سے جڑا ہوا ہے. جو انسان اللہ کو یاد کرے گا، طاعت اور عبادت کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ مدد فرمائے گا کہ اس کے گھر میں سکون آ جائے گا. بیوی بچے اولاد اس کے ٹھیک ہوں گے، مطیع و فرما بردار ہوں گے. اور اگر اس کے اندر طاعت عبادت نہیں ہے، اولاد ہے نافرمان، بیوی ہے بد مزاج. بعض بیویاں ایسی خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ انسان گھر جانے ڈرتا ہے. وہ بیچارہ رات کے 12 بجے بھی دیکھیے تو باہر ٹہل رہا ہے، اس لیے کہ سوچتا ہے کہ جب تک وہ فتنہ سو نہ جائے ہم گھر واپس نہ جائیں. وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ جب تک آرام فرما نہ ہو ہم گھر واپس نہ جائیں. ہم لوگوں کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، تو آتے ہیں تو سب بتاتے ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو گھر میں جو مشکل پیش آتی رہتی ہے وہ ہم لوگوں کو معلوم ہوتی رہتی ہے. گھر کے باہر نکل رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ باروب آدمی کوئی نہیں ہے، اور گھر کے اندر جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے ڈرپوک آدمی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں بالکل بیچارہ ساکت جامد آمنا صدقنا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ صورتحال ہے. ایک دفعہ ایک جلسہ تھا، بڑا جلسہ ہو رہا تھا، تو اس میں نے تقریر کی اور گھر کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کیا. اس میں نے یہ بھی کہا کہ آج کل گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کچھ گھروں میں بدمزاج بیویاں ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں کہ صرف بات چیت نہیں کرتی ہیں، رفع یدین بھی کرتی ہیں. اور میں نے یوں ہی کہہ دیا تفریحاً، میں نے کہہ دیا کہ اس مجمع میں بھی کچھ ایسے خوش نصیب معلوم ہو رہے ہیں جن پہ یہ حالات ہیں. تو اسٹیج تھا، اس پہ بہت سے علماء تھے. تو میری کرسی کے پیچھے ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت صرف مجمع میں نہیں ہے، اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کی بات یہاں بیان فرمائیں. تو دیکھو، جب تک بیوی بہتر نہیں ہے اور اولاد اچھی نہیں ہے، انسان کو سکون کیسے ملے گا؟
تو طاعت اور عبادت کا اور ذکر و تلاوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں عافیت عطا کرے گا۔ یہ دیکھو، یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے، ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں کیا عطا فرما؟ بھلائی عطا فرما، حسنہ، اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اب مفسرین نے اس کی تشریح شروع کی کہ حسنہ دنیا میں بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں ہم کو بھلائی عطا فرما، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بہت سی چیزیں بیان کی، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا گیا کہ الحسنۃ فی الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی بھلائی انسان کے لیے اچھی بیوی ہے، دنیا کی بھلائی اچھی بیوی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے تفسیر بیان کی ہے اس میں بہت گہرائی ہے۔ وہ گہرائی یہ ہے کہ اگر بیوی ٹھیک ہے تو انسان کی زندگی کے بہت سے کام درست ہو جائیں گے، اور اگر بیوی نیک نہیں ہے تو اس کا گھر، کاروبار، اولاد، ذہنی سکون، اطمینان سب غارت ہو جائے گا۔ اللہ سے انسان مانگ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بہتری عطا فرما، یعنی اے اللہ مجھ کو نیک بیوی عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھ کو نیک بیوی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، یہ ساری دنیا ساز و سامان ہے اور سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے، سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ حدیث میں ایک دعا بھی آئی ہے، حضور جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں ایک چیز ہے اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی بیوی سے، ایسی عورت سے مجھے پناہ عطا فرما جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ یعنی اگر بدمزاج عورت ہوگی، اس کی بدمزاجی سے انسان پریشان ہو کر وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، اس کو ایسا رنج، فکر، غم لاحق ہوگا کہ اس کی زندگی کی ساری خوشگواری رخصت ہو جائے گی۔ تو دیکھو گھر کا سکون جو ہے وہ بھی نصیب ہوگا اللہ کے ذکر کے ذریعے، اچھی بیوی بھی ملے گی طاعت عبادت کی برکت سے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے لمبی عمر ہو گئی تھی، نکاح نہیں کیا تھا، علم حاصل کرنے میں لگے تھے، 40 سال عمر ہو گئی۔ تب لوگوں نے کہا کہ حضرت نکاح کر لیجئے، تو انہوں نے 40 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ تزوجت ام صالح فمکثت معی 30 سنة فما اختلفت انا ولا هي في کلمة واحدہ، کہ میرا نکاح ہوا، 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا، پھر 30 سال تک میاں بیوی ساتھ میں رہے۔ تو کہتے ہیں کہ 30 سال تک میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا، اس 30 سال کی مدت میں کبھی میرا اور میری بیوی کا ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں ہوا، ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں ہوا۔ اندازہ کیجئے 30 سال کی مدت میں کبھی ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں ہوا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسی خوشگوار زندگی ہوگی، بیوی کیسی نیک ہوگی، ان کے اندر کیسے اخلاق ہوں گے کہ 30 سال کی لمبی مدت میں کبھی ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ ہے طاعت اور عبادت کی برکت، ذکر و تلاوت کی برکت۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم سب اللہ کی عبادت اور بھلائی کے کام میں لگیں تاکہ اللہ ہم کو سکون عطا فرمائے۔ زندگی کا سکون بہت بڑی دولت ہے، اربوں روپے خرچ کر کے بھی یہ سکون نہیں مل سکتا۔
اللہ نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، طاعت اور عبادت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہمارے قصور کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر دکھ کو دور فرمائے، ہماری ہر غلطی کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری ہر خطا کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری ہر الجھن کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہماری ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو روشن مستقبل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کی کلفتوں کو دور فرمائے، اللہ تعالی رحمت عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالی تجھ سے مانگنے والا بنائے، اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر مصیبت سے اہل ایمان کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت میں انہیں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سکون کی دولت عطا فرمائے، اطمینان کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالی عمر میں، زندگی میں، مال میں، اعمال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی بدن میں، مال میں، اولاد میں، زندگی میں، موت کے وقت اور جنت میں داخلے کے وقت ہمیں عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، مصائب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، گھر بار کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی برے دن، بری رات سے بچائے، بری باتوں سے بچائے، اللہ تعالی گناہ سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی تجھ کو ناراض کر دینے والے اعمال سے محفوظ فرما دے، اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں خوب یاد کرنے والا بنائے، ذکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں استطاعت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرمائے، ہماری آل و اولاد کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہماری نصرت فرمائے، اللہ تعالی ملک کے ان مشکل حالات میں اہل ایمان کو قوت عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے، اللہ تعالی پریشان حال مسلمانوں پر رحم فرمائے، رحم فرمائے، اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اس کے اثرات ظاہر فرمائے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔